بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ البلاغ اکیڈمی کے ذمہ داران، اس پروگرام کے منتظمین اور مختلف جگہوں سے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، میں بہت شکر گزار ہوں البلاغ کا کہ مجھے آپ سے گفتگو کا اور اپنی کچھ بات عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، علاج کی اہمیت اور ویکسین کی شرعی حیثیت، تو میں اس پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ شریعت کے جو مقاصد ہیں، شریعت کے احکام 5 بنیادی مقاصد پر مبنی ہیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت کے احکام کی۔ ان میں دین کی حفاظت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جان اور زندگی کی حفاظت کو دی گئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جان کی حفاظت ہی سے علاج کا مسئلہ بھی متعلق ہے، کیونکہ جیسے غذا ہماری زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بڑھ کر زندگی کی حفاظت کے لیے ہمیں دوا کی اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں علاج کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ حضرات زیادہ تر مغربی ملکوں سے اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ یورپ پر جب کلیسا کا اقتدار قائم تھا تو اس زمانے میں جو عیسائی رہنما تھے، انہوں نے علاج کو منع کر دیا تھا، اور جن سائنسدانوں نے علاج کرنے کی کوشش کی ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ان میں بعضوں کے گھر جلا دیے گئے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہم علاج کر کے بیماری کو دور کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں، اللہ کے فیصلے میں ہم خلل پیدا کرتے ہیں، اس لیے وہ علاج کو منع کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام ایک ایسا فطری مذہب ہے کہ اس میں نہ صرف علاج کی اجازت دی گئی بلکہ علاج کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی نے بیماریاں بھی پیدا کی ہیں اور ان کی دوا، ان کا علاج بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو، علاج کیا کرو، دوا سے فائدہ اٹھاؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کرایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا علاج کرایا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں علاج کو بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے علاج کر کے ہم شریعت کے ایک اہم مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ زندگی کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں علاج کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا
کہ علاج کا کیا حکم ہے، کن حالات میں کیا حکم ہے۔ بعض حالات میں فقہا نے علاج کو واجب قرار دیا ہے، بعض حالات میں اس سے کم درجہ رکھا ہے، لیکن کم سے کم علاج سنت تو ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، العلم علمان، علم الفقہ للادیان و علم الطب للابدان۔ حقیقت میں علم کہلانے کے لائق دو ہی علم ہیں، ایک فقہ کا علم تاکہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو، اور دوسرے طب کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، تاکہ انسانی جسم کے بارے میں، انسان کی باڈی کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں وہ واقف ہو سکے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت اس کو دی گئی کہ شریعت کے علم کے ایک طرح سے برابر میں رکھا گیا طب کے علم کو، میڈیکل تعلیم کو۔ یہ اسی لیے کہ جیسے دین کی حفاظت شریعت کا ایک اہم مقصد ہے، زندگی کی حفاظت بھی شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ جہاں تک کورونا ویکسین کی بات ہے، تو چونکہ اسلام میں علاج کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو مرض جتنا زیادہ انسان کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والا ہو، اس کے علاج کی بھی اسی نسبت سے اہمیت ہے۔ اسی مقصد کے لیے کورونا ویکسین تیار کی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر کوئی بھی ویکسین جو بیماریوں کو روکنے کے کام میں آئے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے۔ علاج میں دونوں چیزیں شامل ہیں، آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو اور اس کا علاج کرے، اور آدمی ابھی بیماری میں مبتلا نہیں ہے لیکن بیماری میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور آدمی اس سے اپنا علاج کرائے، اس کے لیے احتیاطی تدبیریں اختیار کرے۔ یہ دونوں چیزیں علاج میں شامل ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فر من المجذوم کالفرار من الاسد۔ جو شخص کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو، اس سے اس طرح دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو، بھاگتے ہو۔ اور آپ نے ہدایت دی کہ اگر کسی شہر میں کوئی وبائی بیماری پیدا ہو جائے، جیسے پلیگ ہے، طاعون ہے، یہ بیماری پیدا ہو جائے، تو اس شہر میں جو باہر کے لوگ ہیں وہاں جانے سے اجتناب کریں، اور جو لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہیں آئیں، کیونکہ اس شہر کے لوگ باہر آئیں گے تو بیماری پھیلے گی، اور باہر کے لوگ اگر اندر جائیں گے تو وہ بیمار پڑیں گے اور پھر بیماری لے کر واپس آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ابھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، ان کو بھی احتیاط کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ ہمارے فقہا نے بھی بعض مواقع پر بیماری کے خوف کو، بیماری میں مبتلا ہو جانے کے اندیشے کو بیمار پڑنے کے درجے میں رکھا ہے۔ اسی لیے تیمم کے سلسلے میں فقہا نے لکھا کہ کوئی بیمار ہو یا اندیشہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے گا، ڈاکٹروں کے مشورے کی بنیاد پر یا اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ وضو کرنے کے بجائے، غسل کرنے کے بجائے تیمم پر اکتفا کرے۔ یعنی مرض اور خوف مرض، بیماری اور بیمار پڑ جانے کا اندیشہ، دونوں کو فقہا نے عذر مانا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کورونا ویکسین جو ہے، یہ
وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جن کو بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، جو ابھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر کہیں اس میں کوئی حرام مواد شامل ہو تو کیا اس بات کی گنجائش ہوگی کہ اس کا استعمال کیا جائے؟ اصل مسئلے پر تو میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ اگر کسی بیماری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی بیمار ہونے کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اور جو وبائی بیماریاں ہیں اس میں صرف فرد کی بیماری کی اہمیت نہیں ہے، سماج کی بیماری کی اہمیت ہے کہ اگر سماج بیمار ہو گیا، کسی ماحول میں بیماری پھیل گئی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں بیماری عملاً پیدا ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا وہی حکم ہوگا جو بیماری میں مبتلا شخص کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بیماری کا علاج شریعت میں نہایت اہم عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فقہا نے بحث کی ہے کہ بعض حالات میں واجب ہے، اس لیے ہمیں اس وقت جو ویکسین لگائی جا رہی ہے کورونا جیسی وبائی بیماری سے بچنے کے لیے، لگانا بھی چاہیے اور مسلمانوں کو ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی زندگی کی اور اپنے متعلقین کی زندگی کی حفاظت کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شرعاً ویکسین کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض ہے کہ جو دوائیں ہیں، جو میڈیسین ہیں، وہ 3 طرح کی چیزوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ ایک ہے جمادات، دوسرے نباتات اور تیسرے حیوانات۔ جمادات سے مراد ہے جیسے مٹی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، ان چیزوں کا جو استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے، آئرن پیدا کرنے کے لیے ٹیبلٹ ہوتے ہیں، کیلشیم پیدا کرنے کے لیے ٹیبلٹ ہوتے ہیں، یہ جو اجزاء ہیں، جو زمین سے نکلنے والے اجزاء ہیں، یہ سب جمادات کہلاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو یونانی علاج ہوتا تھا اس میں جمادات کا بھی علاج کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت حد تک اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جمادات یہ شرعاً جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اپنے نفع کے لیے، انسان اپنے فائدے کے لیے اگر اس کا استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جمادات میں سونے کی ممانعت ہے، وہ بھی پہننے کی۔ اگر دوا کے طور پر اس کا استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کی ناک کٹ گئی تھی، سونے کی مصنوعی ناک استعمال کرنے کی بھی اجازت دی۔ تو زمین کے جو اجزاء ہیں، زمین سے پیدا ہونے کی جو چیزیں ہیں، ان کی اگر دوا بنائی جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری چیزیں ہیں نباتات، وہ چیزیں جو پودے کے قبیل سے ہیں، جو پودے ہیں، ان کے سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ تمام نباتات انسان کے لیے حلال ہیں، سوائے ایسے نباتات کے جو مسکر ہو، جو نشہ پیدا کرنے والا ہو، یا جو مہلک ہو، جس سے انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہو۔ تو یہ 2 قسم کی نباتات ہیں جس کی انسان کے لیے ممانعت ہے۔ بقیہ جتنی نباتات ہیں وہ حلال اور جائز ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیشتر دوائیں نباتات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ تو اگر ویکسین میں جمادات کے اجزاء استعمال ہوتے ہوں تب بھی وہ حلال ہیں،
اور اگر نباتات کے اجزاء استعمال کیے جاتے ہوں اور اس میں نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہو تو اس کے استعمال میں بھی شرعاً کوئی مضافہ نہیں۔ تیسرے، دوائیں حاصل کی جاتی ہیں حیوانات سے۔ حیوانات کے آج کل خون سے بھی دوا لی جاتی ہے، اور ہڈیوں سے بھی، گوشت سے بھی، چمڑوں سے بھی، اور دوسرے اجزاء سے بھی۔ تو حیوانات میں شریعت نے کچھ چیزوں کو حلال رکھا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام رکھا ہے۔ تو اگر جانور حلال ہو اور اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو اور اس کے اجزاء سے دوا کشید کی جائے، دوا بنائی جائے، تو اس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حیوانی اجزاء سے تیار کی ہوئی دوا میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جو شرعاً عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ حرام جانور ہو، جس کا کھانا حلال نہیں ہے، تو جیسے اس کو غذا بنانا حرام ہے، ویسے ہی دوا کے طور پر بھی عام حالات میں جب مجبوری کی حالت نہ ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جانور تو ہو حلال، لیکن اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، تو اب بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ نہ اس کو غذا کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے، نہ دوا کے طور پر۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ حلال جانور ہے، شرعی طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا، لیکن حلال جانور کے بھی چند اجزاء ایسے ہیں کہ جن کے استعمال کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو اگر ان اجزاء سے دوا بنائی گئی ہو تو وہ بھی عام حالات میں ان کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں۔ جمادات سے بنائی گئی دوائیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نباتات، پودوں سے حاصل ہونے والی دوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیوانات میں اگر حلال جانور ہو اور شرعی طریقے پر ان کو ذبح کیا گیا ہو تو ان کے وہ اعضاء جن کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، ان سے دوا لینے میں، حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صرف حرام جانور یا جن کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، یا ذبیحہ ہے لیکن ایسے اجزاء سے دوا لی جاتی ہے کہ جن اجزاء کا استعمال جائز نہیں ہے، تو ان صورتوں میں عمومی حالات میں جب مجبوری کی حالت نہ ہو تو اس حالت میں ان کا بطور غذا یا بطور دوا کے استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ تو بنیادی اصول ہیں، لیکن اس میں 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ جن چیزوں سے علاج کو حرام قرار دیا گیا، اس میں 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک صورت یہ کہ انسان اس پر مجبور ہو گیا، اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہو، تو ایسی صورت میں انسانی زندگی کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیسن کے طور پر، دوا کے طور پر اس کا استعمال جائز ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مضطر کو، اس شخص کو کہ جو زندگی بچانے کے لیے حرام کھانے پر مجبور ہو، ان کے لیے خنزیر اور میتہ کے استعمال کی اجازت دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ جو آپ کی خدمت میں آیا اور پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جہاں صدقے کے اونٹوں کا جو استبل ہے وہ وہاں جائیں اور اونٹ کا پیشاب پئیں۔ غالباً اونٹ کے پیشاب میں زیادہ تیزابیت ہوتی ہے،
اور معدے کی تکلیف میں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ مجبوری کے درجے میں ناپاک و حرام چیزوں سے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اور بہت سے فقہا کا یہی قول ہے کہ تداوی بالحرام، حرام سے علاج جائز ہے مجبوری کی حالت میں، اگر اس کا کوئی حلال متبادل موجود نہیں ہو اور کسی پر اہل علم کے ہاں، فقہا کے ہاں فتویٰ ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک بنانے کی اجازت دی، تو اگر کوئی ایسی چیز دوا میں استعمال کی جائے جو شرعاً حرام ہے، لیکن اس بیماری کے علاج کے لیے وہی چیز مفید ہو سکتی ہے، اس کا حلال متبادل موجود نہیں ہے، تو ایسی شکل میں جو ایسی حرام چیزوں سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے اور علاج کے لیے ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہے تو حرام، لیکن اس کو اس طریقے پر استعمال کیا گیا کہ اس کی حقیقت بالکل بدل گئی، اس کی ماہیت پوری طرح تبدیل ہو گئی، تو اس صورت میں بھی اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ جانوروں کا فضلہ ہے، گوبر ہے، پہلے زمانے میں اس کو جلا دیا جاتا تھا، پھر اس کا علاج کے طور پر استعمال، یہ جلاون کے طور پر، ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ تو فقہ نے لکھا کہ اگر اس کو جلا دیا گیا اور وہ راکھ بن گیا تو چونکہ اب اس کی حقیقت بدل چکی ہے، اس لیے اس کا حکم بدل جائے گا۔ نمک میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھا ہے کہ کوئی چیز اس میں دیر تک رکھی جائے تو وہ اس کو تحلیل کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی پرندہ نمک کی کان میں گر جائے اور اتنی دیر رہ جائے، اتنے دنوں رہ جائے کہ وہ بظاہر نمک بن جائے، تو سمجھا جائے گا کہ اس کی حقیقت بدل گئی اور اب اس کا وہ نمک ہی کے حکم میں ہوگا۔ تو اب یہ کورونا ویکسین کے سلسلے میں یہ دو باتیں دیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا اس ویکسین میں حرام اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، حرام مواد استعمال کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی محقق بات سامنے نہیں آئی ہے کہ اس میں حرام مواد کا استعمال ہو۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سی چیزیں واٹس ایپ پر چلتی رہتی ہیں اور بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن کوئی محقق بات، کوئی اس لائن کا ماہر اور باخبر شخص لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا کے اور پھر بتائے کہ اس کے اجزاء میں یہ حرام چیزیں شامل ہیں، ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بلکہ یہاں ہندوستان کے اخبارات میں برطانیہ کے علماء کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ وہاں کے علماء نے اس کی تحقیق کی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں کوئی حرام جز نہیں، کوئی حرام مواد استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے بظاہر یہی سمجھا جائے گا کہ اس ویکسین میں جو مواد استعمال کیا گیا ہے وہ جائز اور حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اور اصول یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل مباح اور حلال ہونا ہے۔ تو جب تک تحقیقی طور پر ہمیں اس کا علم نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام جز استعمال کیا گیا ہے، ہمیں اس کو مباح اور حلال ہی سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعہ اس وبائی مصیبت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری
صورت جو مستثنا ہے کہ کوئی حرام چیز، حرام مواد، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی حقیقت بدل گئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو کب سمجھا جائے گا کہ حقیقت بدل گئی؟ تو چیزوں کی شناخت اصل میں 3 چیزوں سے متعلق ہوتی ہے: اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا مزہ۔ اسی شناخت کی تبدیلی سے شریعت میں احکام بھی بدلتے ہیں۔ کسی پاک چیز کے ناپاک ہونے کے لیے تو ان 3 میں سے ایک خصوصیت کا بدل جانا بھی کافی ہے۔ مثلا کسی پانی کی تھوڑی مقدار میں پانی میں کوئی نجاست گر جائے اور اس کی بو بدل جائے تو یہ اس پانی کے ناپاک ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن کسی حرام کی حقیقت بدل جانے کے لیے، کسی ناپاک کی حقیقت بدلنے کے لیے کہ اب اس کو حلال یا پاک کہا جائے، اس میں ایک وصف کا، ایک خصوصیت کا بدلنا کافی نہیں ہے، بلکہ تینوں وصف کا بدلنا ضروری ہے۔ اس کا رنگ بھی بدل جائے، اس کی بو بھی بدل جائے، اس کا مزہ بھی بدل جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی پچھلی شناخت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ ایک نئی شناخت کے ساتھ یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ چنانچہ مکہ فقہ اکیڈمی، جس کا میں خود بھی ممبر ہوں، اس کا بھی فیصلہ موجود ہے، خاص کر پانی کی ریسائکلنگ کے حوالے سے جدہ فقہ اکیڈمی کا بھی فیصلہ ہے کہ جب یہ چیزیں بدل جائیں یا اوصاف بدل جائیں تو سمجھا جائے گا کہ جو پچھلی حقیقت تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اجتماعی غور و فکر کے ذریعہ حکم شرعی متعین کرنے کے کام کے لیے 2 ادارے بہت مستند سمجھے جاتے ہیں: اسلامک فقہ اکیڈمی اور دوسرے جمعیت علماء ہند کے تحت ادارۃ المباحث الفقہیہ۔ اور ان دونوں اداروں کا سیمینار اس پہلو پر ہو چکا ہے کہ کب سمجھا جائے گا کہ کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو گئی۔ تو ان دونوں اداروں کے فیصلے کا حاصل بھی یہی ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں بدل جائیں، رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، مزہ بدل جائے، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی حقیقت بدل گئی، پہلے جو چیز تھی وہ اور تھی اور اب یہ چیز اور ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ویکسین میں حقیقت بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی حرام جز استعمال بھی ہوتا ہو تو اس حرام جز کی کوئی شناخت ویکسین میں موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے ویکسین کا لگانا، ویکسین کا استعمال کرنا جائز ہے اور انسانی زندگی کے تحفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا ماحصل ہے ویکسین کے سلسلے میں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی لوگوں میں کافی شکوک و شبہات تھے اور زیادہ تر یہ واٹس ایپ پر آنے والی غیر مصدقہ خبروں کی وجہ سے، لیکن یہاں کے جو دارالفتہ ہیں انہوں نے بھی اس کے استعمال کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی، ندوۃ العلماء نے بھی اور دوسرے اداروں نے بھی، بلکہ اداروں کے جو اہم اور معتبر ادارے ہیں ان کے ذمہ داروں نے خود ویکسین لی ہے تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہوں اور وہ اس بلا سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ میری گفتگو کا خلاصہ تھا کہ انسانی زندگی کی حفاظت کے نقطہ نظر سے موجودہ حالات میں ویکسین کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحد۔
अस्सलाम वालेकुम हजरत। अभी एक दो तीन सवाल है। जी तो आपसे पहले सवाल ये है कि ये अगर कल हमारा जो सेशन था उसमें ये सवाल पूछा गया था, वहाँ मुफ्ती अकराम भी थे। तो इसमें सवाल ये था कि ऐसे हालात हों जहाँ डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में वैक्सीन का वजूब वो कब इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कब उसका हुक्म कब आ जाएगा, कब होगा? मतलब कि कितने मौत के जो फिगर जो हमें मिलते हैं, रेगुलर डेली फिगर जो मिलते हैं, तो इसमें कौन सी तादाद में हम कह सकते हैं कि अभी हमें अच्छी तरह मालूम है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी पता है कि उसमें काफ़ी फ़ायदा है, वैक्सीन से काफ़ी फ़ायदा है। तो वजूब का हुक्म इसमें कभी आ सकता है या ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है? देखिए, इलाज जमहूर के नज़दीक, अक्सर फुक़हा के नज़दीक मुबाह है, लेकिन वैक्सीन का मसला सिर्फ अपनी सेहत से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी और सेहत को बचाने से भी मुताल्लिक़ है। तो अपनी ज़िंदगी को बचाना अगर आप मुबाह भी कहें, तो दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत और उनकी सेहत को बचाना बाज़ हालात में वाजिब भी होता है। तो मेरा ख़्याल है कि इसके लिए कोई एक फ़िगर, कोई एक तादाद मुतय्यन नहीं की जा सकती। जिस इलाक़े में ये वबा फैली हुई है, वहाँ के अरबाब इफ्ता और माहिरीन, चूँकि ऐसी चीज़ों में जो उस फ़न के माहिर होते हैं, ख़बीर होते हैं, फ़ुक़हा ने उनकी बात को बड़ी अहमियत दी है। ये दोनों मिलकर ये फ़ैसला कर सकते हैं कि मौजूदा हालात में क्या हर आदमी के लिए इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से वैक्सीन लेना वाजिब है। तो ये वो लोग मिलकर, जिसमें शरिया के माहिरीन भी हों और मेडिकल माहिरीन भी हों, वो फ़ैसला करेंगे। क्योंकि ये फ़ुक़हा ने लिखा है कि इलाज बाज़ हालात में वाजिब भी हो जाता है। असलन तो मुबाह है, लेकिन बाज़ हालात में इलाज वाजिब भी हो जाता है, क्योंकि जब किसी की मौत से, हयात से बहुत से लोगों के हुकूक मुतल्लिक़ हो जाएं, तो वो सिर्फ उसका ज़ाती मसला नहीं रहता, बल्कि वो पूरे समाज का मसला हो जाता है। तो दूसरा सवाल, ज़रूरत की हाल में आप जो गैर जायज़ आज़ा, मतलब जो वैक्सीन में हो या दवा में हो, तो वो वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी तक मुख्तलिफ ओपिनियन इसमें है कि ज़रूरत की हालत कौन सी हालत होनी चाहिए? जी, मुझे जवाब देना है। जी जी। देखिए, असल में दो चीज़ें हैं, एक है इज़्तिरार और एक है ज़रूरत। तो इज़्तिरार के माने तो ये हैं कि आदमी अपनी जान बचाने पर मजबूर हो जाए, जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र आया है। ज़रूरत, इज़्तिरार का जो हुक्म दिया है शरीयत ने, उससे इस्तिफ़ादा करते हुए फ़ुक़हा ने ज़रूरत का कायदा अख़ज़ किया और इंसानी इस्तेमालात जो होते हैं उसको तीन हिस्सों में तक़सीम किया: ज़रूरत, हाजत और तहसीन। तो ये जो पांच मकासद हैं, इंसान की ज़िंदगी और इंसान की इज़्ज़त व आबरू, सबसे बढ़कर इंसान का दीन, जो चीज़ इनकी हिफाजत के लिए, इनके बचाव के लिए नागुज़ीर हो जाए, उसके बग़ैर बचाव हो नहीं सकते, तो वो ज़रूरत है। और जो चीज़ें ऐसी हों कि बिल्कुल मजबूर हम उसके इस्तेमाल पर नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल न करें तो सख्त मशक्क़त में मुब्तला हो जाएंगे, तो ये हाजत है। तो ज़रूरत की वजह से भी शरई अहकाम में इस्तिस्ना होता है, और हाजत बिलखुसूस अगर इज्तिमाई हाजत हो जाए तो उसकी वजह से भी अहकाम में इस्तिस्ना होता है।
اسی لیے فقہا کا ایک قاعدہ ہے الحاجت اذا عمت کانت کا ضرورت، یعنی جب کوئی حاجت عام ہو جائے، پورے سماج اور ماحول کو متاثر کر رہی ہو، تو وہ ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت کا ہر آدمی کے لیے کوئی ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ضرورت متعین ہوگی، لیکن جو شریعت کے مقاصد ہیں، اگر کوئی مقصد فوت ہو جائے گا بالکل، اگر اس عمل کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ضرورت کہلاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ایک اور سوال ہے، خاص طور پر وہ دعا جس میں خنزیر ہو، تو اس میں تبدیل ماہیت کا سوال ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جیلیٹن کبھی استعمال کی جاتی ہے ویکسین میں، تو جیلیٹن جائز ہے یا اس استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور ہمارے یہاں اس موضوع پر ایک سیمینار ہوا تھا لکھنؤ میں، ملیح آباد میں۔ اس میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی بھی شریک ہوئے تھے رحمہ اللہ، اور ہندوستان کے علماء تو تھے ہی، اور اس میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے، جامعہ ملیہ دہلی سے، ہمدرد یونیورسٹی دہلی سے، اور ڈاکٹر ذاکر حسین کالج سے، یہ سب مسلم ادارے ہیں، اور اس کے جو اس سے متعلق ماہرین ہیں، اور مسلمان بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس میں دعوت دی گئی تھی۔ ان حضرات کی تحقیق یہ تھی کہ جلاٹین میں حقیقت بدل جاتی ہے۔ اب میں تو اس فن کا ماہر نہیں ہوں، لیکن ان حضرات کی جو ماہرین تھے، جو ہندوستان میں ہمیں دستیاب ہوئے، اور اس وقت آج کل کی طرح آن لائن بیرون ملک کے ماہرین سے استفادہ کرنا بھی بظاہر بہت دشوار تھا، تو ان حضرات کی متفقہ رائے یہ تھی کہ جلاٹین میں حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے کسی چیز کی بھی جلاٹین ہو، خنزیر ہی سے ضروری نہیں ہے، کسی بھی جانور سے جلاٹین تیار کی جا سکتی ہے۔ اس بنیاد پر وہاں علماء نے یہ فیصلہ کیا، جس میں ہندوستان کے اکابر علماء تھے، کہ جو جلاٹین کا استعمال ہوتا ہے وہ حقیقت کے بدل جانے کی وجہ سے وہ حرمت کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو یہ یہاں کے ہندوستان کے علماء کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کوئی متفق علیہ بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے سنا اور بھی بعض انٹرنیشنل فقہ اکیڈمیوں کا فیصلہ جلاٹین کے بارے میں یہی ہے جو میں نے بتایا، لیکن میں نے سنا کہ بعض علماء کی یورپ کے اور جنوبی افریقہ کے، ان کی رائے اس سے مختلف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلو احوط ہوتا ہے احتیاط کا، اور ایک پہلو سہولت کا ہوتا ہے۔ تو جہاں ضرورت ہو، مجبوری ہو، وہاں سہولت کے پہلو کو لے لیا جائے، اور جہاں ایسی مجبوری نہ ہو تو وہاں احتیاط پر عمل کیا جائے۔ تو یہ میری رائے کا خلاصہ ہے جلاٹین کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو ایک سوال یہ ہے کہ طب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دو قسم ہیں، طب العلاجی اور طب الوقائی۔ تو یہ جو احکام جو استعمال کیے جاتے ہیں ضرورت کے ذریعے سے، جو حرام اعضاء استعمال کیا جا سکتا ہے حیوان کا، تو یہ طب الوقائی میں بھی شامل ہے؟ ہاں، ہم تو جانتے کہ طب العلاجی میں تو ہے، لیکن طب الوقائی میں بھی شامل ہے یہ حکم؟ دیکھیے، میں نے شروع میں اس پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا جی، کہ اصل میں تو یہ حکم طب علاجی کے لیے ہے، یعنی جب کوئی شخص مریض ہو چکا ہو تو اس کے علاج میں اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں، جو پھیلتے ہیں، جو ایک فرد تک اس کا اثر محدود نہیں رہتا ہے بلکہ پورے ماحول تک پھیلتا ہے،
تو وہ بیماری اگر ماحول میں پیدا ہو گئی ہو تو ایک طرح سے یہ طب علاجی کے دائرے میں آ جاتی ہے چیز، اور ایسی شکل میں جو چاہے ایک آدمی خود اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوا ہو پھر بھی اس کو اس کے لیے اس کے استعمال کو جائز ہونا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے۔ اور میں نے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ تیمم کے مسئلے میں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو یا وضو کر بیمار نہ ہو، لیکن بیمار پڑنے کی وجہ سے، یہ پانی کے استعمال کی وجہ سے بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس میں بھی تیمم کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ وہ بیمار پڑ سکتا ہے؟ تو فقہا نے اس میں دو معیار لکھا ہے، ایک تو اس فن کے ماہر کی رائے اور دوسرے اس کا اپنا تجربہ، وہ پہلے اس سے گزرتا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عام بیماریوں کے لیے نہیں، لیکن جو وبائی بیماری ہے جس سے صرف فرد متاثر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی بیماری کی وجہ سے پورا سماج متاثر ہوتا ہے، تو اس میں طب وقائی میں بھی اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اب اس کا فیصلہ جو مقامی علماء ہیں ان کو اور ماہرین کو مل کر کرنا چاہیے کہ کیا یہ وبا اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ اس میں ایسی دواؤں سے استفادہ کیا جائے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، تو ایک اور بھی سوال ہے، یہ جنین کا اعضاء اگر استعمال کیا جائے ویکسین میں تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا جو جسم کا احترام کیا جانا چاہیے۔ جی، اس میں کیا؟ انسانی جنین کے اجزاء کا استعمال تو جائز نہیں ہوگا۔ جی جی، حیوانی جنین اگر ہو تو اور بات ہے، لیکن انسانی جنین کے اجزاء کا استعمال اس میں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو حرمت ہے اور پھر انسانی کرامت کے مظاہر ہے یہ، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابھی یہ جو جنین کا جو اصل سے جو اعضاء ہے اس کو کلون کر کے وہ پیدا کرتے ہیں، تو وہ اصل چیز تو نہیں ہے، تو اس میں وہ بھی حکم ہوگا یا یہ الگ حکم ہوگا؟ اولاً تو انسانی کلوننگ ہی جائز نہیں ہے، اس جی پر بھی ہمارے ہاں سیمینار ہوا ہے، چاہے کلون کے ذریعے پورے جسم کو پیدا کیا جائے یا اس کے کسی خاص جز کو وجود میں لانے کی کوشش کی جائے، یہ جائز نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، ورنہ اس سے یہ بہت ہی نامناسب چیز ہوگی اور انسانی شرافت و کرامت کے خلاف بات ہوگی۔ تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ناخن کٹا ہو تو اس کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے، انسان کے بال کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے، تو چاہے ایک چھوٹا سے چھوٹا نامکمل جسم بھی ہو انسان کا وہ بھی قابل احترام ہے۔ تو آپ نصیحت فرمائیے، ایک ایسا سوال ہے کہ ابھی جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں کہ مطلب کہ ویکسین خطرناک ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسرے سائڈ سے اور باتیں آ رہی ہیں کہ مطلب اس میں کافی فائدہ ہے، تو اس مجبوری میں آدمی کس طریقے سے کس طرف جائے، اس میں کیا کس حالات سے وہ متاثر ہو؟ دیکھیے، میں نے تو اپنی بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ ہمارا یہ دین پوری طرح اس میں حرام سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اس میں فطرت کی بھرپور رعایت ہے۔ یہ جو دنیا کے بعض دوسری قومیں گزری ہیں تو وہ بالکل جو مشاہدات ہوا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر جاتے تھے، یہاں تک کہ میں نے آپ سے بتایا کہ جو کلیسا کے اقتدار کا دور تھا تو اس میں علاج کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی میں دخل دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم کیا۔ تو اب یہ کہ ویکسین اس میں مفید اور مؤثر ہے یا نہیں ہے یہ تو اس کے ماہرین بتا سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے اپنے اس ملک میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیز لہر آئی یہاں، خاص کر ابھی دوسری لہر، کثرت سے اموات ہوئی اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے 10 10 لاشیں دفن ہوتی تھی روز، تو
تو یہ جو ویکسین بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کا عمل ہوا تو اس کی وجہ سے ہندوستان میں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ اموات اور بیماری کافی کم ہوئی ہے اور لوگ اس میں فرق محسوس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب یہاں لاک ڈاؤن ختم ہونے کی بات چل رہی ہے۔ تو ہم تو اس لائن کے آدمی نہیں، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بیماری اس میں ویکسین جو ہے وہ اس میں مفید ہے، اس میں فائدہ مند ہے۔ اب اس کے لیے جو ماہرین ہیں اور ہر ملک کے جو شریعہ کے اصحاب افتاء ہیں ان کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں یہاں سے بیٹھ کر آپ کے ملک کے لیے کوئی رائے دے دوں تو شاید وہ مناسب نہیں ہوگی، لیکن بظاہر ہمارا خیال ہے کہ جو چیز انسانی نفع کی ہو تو اسلام تو اس کو پسند کرتا ہے۔ تو ہماری طرف سے ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان بہت ہی زیادہ ضدی ہوتے ہیں، وہ حقیقت کا، واقعات کا انکار کرتے ہیں اور انسانی زندگی کی بھی ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا تاثر نہیں پڑنا چاہیے ہمارے برادران وطن تک۔ مفتی صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے کافی وقت نکال کر ہمارے لیے یہ قیمتی وقت نکالا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دارین میں۔ تو انشاءاللہ آئندہ آپ کو پھر سے ہم بلائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے کافی اس میں کورس میں تخصص بھی کورسز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ اس میں بھی شرکت کریں گے۔ مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ حضرات کے سوال سے، آپ حضرات کے نقطۂ نظر سے۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی بات پیش کر سکوں اور پھر توجہ سے ہماری بات کو سنا، جیسا کہ سوالات سے اندازہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ثواب و سداد پر صحیح راستے پر قائم رکھے آمین اور پوری دنیا کی اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔